قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ کی طرف. تو پہلا جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ. اس میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں. ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں، اور اسماء 2 طرح کے آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ایک اسم ظاہر اور دوسرا اسم ضمیر. تو اسم ضمیر ہم ہے اور احراسا اور الناس اور حیاتن یہ آپ کے اسماء ہیں، جن میں سے الناس اور حیاتن اسماء پہچاننے بہت آسان ہے، کیونکہ اسماء کی جو موٹی 2 علامتیں ہیں، ایک الف لام کا آنا اور دوسرا تنوین کا آنا. یعنی الف لام شروع میں آئے گا اور تنوین آخر میں آئے گی. یہ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. وہ ان دونوں الفاظ میں علامات پائی جاتی ہیں، یعنی الناس میں الف لام علامت پائی جا رہی ہے شروع میں، اور حیاتن میں تنوین آخر میں پائی جا رہی ہے. باقی احرسا ایک اور اسم ہے. یہ کیسے اسم بنا اس پہ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں. واو آپ کا حرف عطف ہے اور یہ واو استئناف کی بھی ہو سکتی ہے، اور 2 صورتوں میں ترجمہ جو ہے وہ اور کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد لام ہے جو کہ تجیدنہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو لام یہ حرف ہے تاکید کے لیے آیا ہے، اور نون مشدد آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں تجیدنہ کے آخر میں. تو لام اور نون مشدد یعنی فعل مضارع کے شروع میں لام ہوتا ہے اور فعل مضارع کے آخر میں نون مشدد ہوتا ہے، جو کہ فعل مضارع کی تاکید کے لیے اسلوب استعمال ہوتا ہے. اب ان دونوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تو تجیدہ آپ کو مل جائے گا فعل، اور تجیدہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. تو کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہاں پر یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مادے کے 2 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی فعل میں حروف مادہ کی تعداد کم از کم 3 ہوتی ہے، 3 سے کم نہیں ہوتے. اگر آپ کو 3 سے کم نظر آئیں تو پھر کوئی نہ کوئی حرف جو ہے وہ ڈراپڈ ہوتا ہے، اور ڈراپڈ یعنی گرا ہوا یعنی حذف جو ہے وہ آپ کا حرف علت ہی ہوتا ہے. تو یہ کیا تھا جی؟ یہ تھا واو جیم دال مادہ. مثال واوی غیر صحیح فعل، ساری باتیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جانی چاہیے. وجدہ یجدو، واو جیم دال مادہ باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، تو اوریجنلی بنتا ہے وجدہ یوجدو، اور پھر چینجز کے بعد، اور چینج کیا ہوتی ہے کہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے فعل مضارع معروف کی گردان سے، اس لیے کہ یہ حذف ابواب میں سے ایک باب ہے. حذف ابواب کا کیا مطلب ہے؟ باب ہا، باب ضاد اور باب فا. تو باب ضاد سے آیا ہے یہ. تو وجدہ یجدو وجدانن، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پا لینا یا پانا. اور یہ پا لینا جو ہے پھر لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ حصی بھی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو حواس خمسہ میں سے کوئی حص پالے. اور یہ پا لینا عقلی بھی ہوتا ہے، یعنی جسے عقل پالے. اسی لیے بعض اوقات حسب موقع اس فعل وجدہ کا ترجمہ مشاہدہ کرنا یا قابو پانا بھی کیا جا سکتا ہے. یہ فعل جو ہے وجدہ یجدو یہ متعدی فعل ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. عموماً یہ 2 مفعولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،
اور دونوں مفعول اس کے وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، اور اس وقت وجدہ یجدو گویا علمہ یعلمو یعنی جان لینا کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا دوسرا مفعول جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا مثال آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ وجدتہ صابرن، میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا، تو وجدتو اس میں فعل اور فاعل، اور ہو کی ضمیر جو ہے مفعول اول ہے، میں نے اس کو پایا۔ کیا پایا؟ صبر کرنے والا، یعنی میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا، میں نے اس کو صبر کرنے والا جان لیا، یا میں نے اس کو صبر کرنے والا دیکھ لیا۔ اس طرح اس کا ہم ترجمہ کریں گے، اور دونوں مفعول میں نے آپ کے سامنے جو بولے ہیں وہ دونوں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں آپ دوسرا مفعول جو ہے صابرن اس کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے دو مفعول ہی ہوتے ہیں۔ تو تجدو کے معنی ہوں گے، اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہم لیتے ہیں، تو پالے گا، تو پا لیتا ہے یا تو پا لے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نون مشدد لگا ہوتا ہے، یعنی تاکید کے لیے نون لگتا ہے، تو پھر فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوتا ہے، اب آپ حال میں ترجمہ اس کا نہیں کر سکتے۔ تو لَتَجِدَنَّهُمْ اس کا پھر ترجمہ یوں بنے گا، اور تو ضرور پائے گا انہیں، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، اور تو ضرور بالضرور، اب لام کا ترجمہ بھی آپ نے لانا ہے اور نون مشدد کا ترجمہ بھی لانا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے ضرور بالضرور جیسے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے، اور تو ضرور بالضرور پائے گا انہیں۔ تو تجدنہم، ہم میں جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی مفعول کی ضمیر ہے، اور پھر وہی بات کہ فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ مفعول بھی بنتی ہے، اور یہ کلر جو ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور تو ضرور بالضرور پائے گا انہیں، کیا پائے گا انہیں؟ دوسرا مفعول چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے احرص الناس، احرص الناس پائے گا۔ اب یہ احرص الناس جو ہے یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ احرصہ یہ حریص سے ہے، حریص ہم کہتے ہیں لالچی کو، خواہش مند کو، اور جب یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ہا را سواد مادہ باب ضرب یضرب سے، تو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ معنی دیتا ہے کسی چیز کا بہت خواہش مند ہونا، یا کسی چیز کی شدید رغبت رکھنا، یا کسی چیز کا زبردست خیر خواہ ہونا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے الا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو حریص سے احرص، یعنی اگر میں اس کو مرفوع فارم میں بولوں اس اسم کو، تو یہ احرصو بنے گا۔ احرصو بر وزن افعلو ہے، یعنی افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور افعل التفضیل آپ کو پتہ ہے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ من کے ساتھ آتا ہے تو کمپیریزن کے لیے آتا ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ مضاف الیہ ترکیب یا موصوف صفت کی ترکیب میں آتا ہے تو پھر یہ سپرلیٹیو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احرص الناس استعمال ہوا ہے، اور احرصہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ تجدنا کا دوسرا مفعول بن کر آیا ہے۔ تو احرص الناس کا ترجمہ ہم کریں گے تمام لوگوں سے زیادہ حریص، یعنی سب لوگوں سے بڑھ کر حریص۔ آگے آ رہا ہے علی حیاتن، علی حرف جر ہو گیا، حیاتن جو ہے یہ مجرور ہے، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حرس یحرسو جب علی کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بہت خواہش مند ہونا۔ تو علی کے بعد حیاتن لفظ آ رہا ہے، زندگی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زندگی کا بہت خواہش مند ہونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور تو ضرور بالضرور پائے گا انہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا، اور کلوز کروں اس کو انالیسس کے اعتبار سے، تو تجدنا فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا، ہم اس کا مفعول بھی اول ہو گیا، احرص الناس مضاف الیہ مفعول بھی ثانی، اور علی حیاتن جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گیا احرص اسم التفضیل کے۔ فعل اپنے فاعل
دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ لام اور نون مشدد جب اکٹھے آتے ہیں تو پھر اس سے پہلے قسم جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر نوٹ کریں کہ حیاتن کو نکرہ لایا گیا ہے، تو نکرہ لانے سے عربی زبان میں کوئی خاص مفہوم لیا جاتا ہے، یا تو اس کو نکرہ موصوفہ بنایا جاتا ہے، یعنی ایسی زندگی ترجمہ ہم کریں گے، یا پھر اس کا ترجمہ پھر ہم کریں گے کوئی خاص زندگی۔ یعنی بلاغت میں نکرہ جو ہے وہ تعظیم اور تحقیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر حیات کے معنی جو ہے وہ معمولی زندگی، حقیر زندگی بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اگر لفظ حیاتن کو نکرہ اس معنی میں لیا جائے کہ انسان ساری زندگی کا حریص نہیں ہوتا، جو گزر چکی وہ تو گزر چکی، دراصل وہ بقایا یعنی مستقبل کی زندگی کا حریص ہوتا ہے، یعنی جو زندگی کا کچھ حصہ ہے، تو اس لیے سے نکرہ یہاں پر لایا گیا ہے، یا پھر یہ معمولی زندگی یا حقیر زندگی کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دو حروف ہیں اور ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، اسم موصول، اور یہاں پر آپ معانقہ جو ہے دیکھ رہے ہیں جو پیچھے سے شروع ہوا تھا، یہاں پر وہ 3 نقطے جو ہیں وہ مزید آ رہے ہیں، یعنی یہاں تک ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس من الذین اشرکوا کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ وہ اس میں عاطف ہے، من حرف جر ہے، اور جر کے بعد مجرور آئے گا جو کہ الذین ہے، اور الذین اسم موصول ہے جو کہ ایک مبنی اسم ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو محلاً مجرور کہیں گے۔ الذی اسم موصول ہے، تو جب بھی اسم موصول آئے گا اس کا صلہ آگے ضرور آئے گا، اور صلہ جو ہے وہ اشرکو فعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اشرکو فعل جو ہے یہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، جس میں آپ کو واو جو ہے ضمیر مرفوع متصل نظر آ رہی ہے، اور واو سے پہلے ماضی میں تیسرے صیغے پر لازماً پیش ہوتا ہے، تو اگر یہ پیش نہ ہو تو ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر پہ زبر ہوتی ہے، تو یہ اشرکا سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو اشرکا، اشرکا، اشرکو، اشرکا باب فعل سے لفظ نیچے لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اور افعلا کے وزن پہ لائیں تو آپ کو حمزہ زائد ملے گا، اور شین را کاف اس کا مادہ، اشرکا یشرکو اشراکن، اس کے معنی ہے کسی کو کسی کا حصے دار یا ساجی بنانا یا قرار دینا۔ اور شرک کا لفظ نیچے آپ دیکھ لیں ذرا، یہ ثلاثی مجرد میں اسم ذات بھی ہے، اور باب فعل کے مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ البتہ باب فعل میں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کے معنی میں مخصوص ہے، اور سورہ لقمان کی ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ذکر کی ہے خان صاحب نے، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ الذین اسم موصول، اس کے بعد اشرکو جو ہے فعل اور فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا، اور صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے۔ الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور بن جائے گا۔ اس جار مجرور کو ہم پیچھے جو جملہ گزرا ہے اس پر بھی عطف کر سکتے ہیں، اور آگے جو جملہ آئے گا اس کے ساتھ بھی ہم جوڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو معانقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اسے پچھلے والے جملے کے ساتھ جوڑیں، اس پر عطف کریں، تو کچھ یوں ہو سکتا ہے، یہاں من سے پہلے آہرسا جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا، اور عبارت یوں بنے گی وَأَحْرَسَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص، یعنی تو پائے گا انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص علی حیاتن، زندگی پر۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوگا کہ الناس میں تو تمام لوگ شامل تھے، تو یہاں پر پھر الگ سے جو ہے کیوں لایا گیا؟ اس کا پھر جواب یہ لکھا جاتا ہے کہ مشرکین عرب جو تھے وہ مرنے کے بعد کسی بھی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے، اور نہ ہی وہ آخرت اور اس کے حساب کتاب کو مانتے تھے۔ ان کے نزدیک تو جو کچھ تھا وہ یہی دنیا کی زندگی تھا، اسی لیے وہ اگر اس زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ان کا یہ غلط عقیدہ ہو سکتا ہے۔ مگر تعجب تو ان اہل کتاب پر ہے جن کا ذکر ان آیات میں چل رہا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر دنیاوی زندگی اور اس کے مفادات وغیرہ پر مشرکوں اور آخرت کے منکروں سے بھی بڑھ کر فریفتہ اور شیدائی بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ حافظ احمد یار خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔
اور اگر اس ومن الذین اشرکو کو اگلے جملے کے ساتھ جوڑا جائے جو کہ آگے آ رہا ہے اور اس کا انالیسس ابھی ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ واو جو ہے پھر یہ واو عطف کی نہیں ہوگی بلکہ استئناف کی ہوگی، اور یہاں سے ایک الگ جملہ شروع ہو جائے گا، اور اس صورت میں پھر من یہاں تبعیضیہ یعنی میں سے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اور پھر ہم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کے بعد ایک لفظ قومن کو جو ہے وہ محذوف مانیں گے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا قومن، اور مشرکوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو، اور پھر آگے ان کا تذکرہ آ جائے گا، تو اگلا حصہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ ہے یود احدہم لو یعمر الف سنۃ۔ اس میں آپ کو دو افعال نظر آ رہے ہیں، ایک حرف نظر آ رہا ہے اور باقی اسماء ہیں، اور اسماء میں دو طرح کے اسماء، اسم ظاہر اور ضمیر۔ ایک ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ اورنج کلر میں ہے، اور اورنج کلر میں جو ضمیر ہے آپ کو پتہ ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ جو دو افعال ہیں ان کے حوالے سے نیچے آپ پہلے دیکھ لیں کہ واو دال دال مادہ باب سین وددہ یوددو، یہ بھی مثال کا مادہ ہے اور باب سین سے استعمال ہوا ہے، تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی کیونکہ یہ حذف والے ابواب میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال مضاف ہے غیر صحیح فعل ایک اور، یعنی مثال بھی ایک غیر صحیح فعل ہے اور مضاف بھی ایک غیر صحیح فعل ہے، تو مضاف کے رولز اپلائی ہوں گے تو یہ ودہ یا ودو بن جائے گا۔ ودہ یا ودو ودن کے معنی ہے محبت کرنا، چاہنا، خواہش کرنا، اور دوسرا فعل جو استعمال ہوا ہے وہ آپ دیکھیں عین میم را مادہ ہے اور باب تفعیل میں استعمال ہوا ہے عمرہ یعمر تعمیراً، کسی کو عمر دینا یعنی زندگی دینا۔ تو ان دونوں افعال کے معنی ذرا سامنے رکھیں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس حصے کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ودو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور پہلا صیغہ ہے، تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ ہم اس وقت کہیں گے جب آگے اس کا فاعل ظاہر نہ ہو رہا ہو، کیونکہ صیغہ نمبر 1 یا 4 جب آئے گا تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو آگے نظر ڈالی تو احدہم یہ ہمیں مرفوع نظر آ گیا، تو احدہم جو ہے یہ اب یودو کا فاعل بن جائے گا، اور وہ جو ضمیر مرفوع متصل میں نے کہی ہے وہ فاعل اب اس کا نہیں ہوگا، تو ہم صرف اب یہ کہیں گے یودو فعل ہے اور احدہم جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ احدہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہوگا ان کا ایک۔ کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ ہم کریں گے ان کا ہر ایک چاہے گا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ لو یعمر الف سنۃ۔ لو کے حوالے سے ذرا اسکرین پہ نظر ڈال لیں کہ لو حرف تقدیر ہے، تقدیر کے معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، یعنی اس کے ذریعے کوئی اندازہ بیان کیا جاتا ہے، اور نمبر 1 بنیادی طور پر تو یہ حرف شرط کا کام دیتا ہے، مگر بالحاظ مفہوم یہ کبھی تمنی یعنی خواہش اور تمنا کا اظہار، کبھی مصدریت یعنی ان کی طرح بعد والے فعل کو مصدر کے معنی دینا، اور کبھی امتناع یعنی ایک چیز شرط کے نہ پائے جانے کو دوسری چیز جواب شرط کے بھی نہ ہونے کا سبب ٹھہرانا کے معنی دیتا ہے۔ یعنی لو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر تو یہ حرف شرط ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے کبھی یہ خواہش تمنا کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی مصدریت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح ان جو ہے اپنے بعد والے فعل کے ساتھ مل کر مصدری معنی میں فعل کو کنورٹ کر دیتا ہے، یہ بھی اسی طرح کرتا ہے، اور کبھی یہ امتناع کے معنی دیتا ہے، اور امتناع انہوں نے بتا دیا کہ ایک چیز یعنی شرط کے نہ پائے جانے کو دوسری چیز یعنی جواب شرط کے بھی نہ ہونے کا سبب ٹھہرانا۔ اور دوسرا پوائنٹ اس لو کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شرطیہ ہوتے ہوئے بھی یہ ان کی طرح یعنی حرف ان کی طرح فعل کو جزم نہیں دیتا، یعنی فعل کو اخف نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان حرف شرطیہ ہے، اور ان حرف شرطیہ جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور اگر جملہ شرطیہ میں شرط اور جواب شرط دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں اخف ہو جاتے ہیں، لیکن لو جب آتا ہے تو پھر فعل مضارع ہی کیوں نہ ہو وہ اخف نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے جواب شرط پر عموماً لام آتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا۔ عموماً یہ زمانہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اگر مضارع کے ساتھ آئے
تو عموماً اس میں بھی زمانہ ماضی کے معنی پیدا کرتا ہے. تو 2 پوائنٹس یہ ہو گئے. اور تیسرا پوائنٹ یہ دے رہے ہیں کہ کبھی یہ تقلیل یعنی کسی چیز کی تھوڑی مقدار یا تعداد کی طرف اشارہ کرنا یہ تقلیل ہوتی ہے, اس کے معنی بھی دیتے ہیں. اور بتا رہے ہیں کہ صورت میں اس کے لیے کسی جواب شرط کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا اپنے سے پہلے مضمون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور چوتھا استعمال اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اس کے بعد لا یا ما لگتا ہے یعنی لولا یا لوما, اور اس وقت اس میں عموماً کیوں نہیں یا ایسا کیوں نہ ہوا یا اگر ایسا نہ ہوتا اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے. لو کے ان مختلف استعمالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس پر لغت اور نحو کی کتابوں میں بعض دفعہ زیادہ مفصل بحث بھی کی گئی ہے, اردو میں اس کا ترجمہ حسب موقع, لو کا ترجمہ حسب موقع اگرچہ, کاش کے, چاہے کہ یا یہ کہ سے کیا جا سکتا ہے. اور قرآن کریم میں لو کے یہ تمام استعمالات آئے ہیں. تو لو کے اعتبار سے کچھ انفارمیشن تھی اہم جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر لو کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. یود احدہم, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے یا چاہے گا, لو یعمر الف سنۃ, لو یہاں پر کاش کے ان معنی میں استعمال ہوا ہے جو تمنا کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ہر ایک چاہے گا, لو کاش کے, یعمرو, عمرا یعمرو باب تفعیل میں آئے گا تو عمرا یعمرو, یعمرو میم پہ زیر آئے گی, یہ ہے یعمرو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. تو یعمرو کا ترجمہ یہ بنے گا اس کو عمر دی جائے, عمر دی جائے الف سنتن, الف سنتن 1000 سال. اور الف سنتن آپ کو پتہ ہے یہ گنتی آ گئی, اور گنتی میں جو مفرد کی گنتی ہے یعنی مفرد کی گنتی سے مراد یہ ہے کہ گنتی کو بھی 4 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک مفرد اعداد لیے جاتے ہیں اور مفرد اعداد میں 1 سے لے کے 10 تک اور 100 اور 1000 بھی شامل ہوتے ہیں. تو اپنا اپنا اصول ہے, اس میں صرف میں آپ کو 100 اور 1000 کا اصول بتا دوں کہ 100 اور 1000 کے لیے جو گنتی استعمال ہوگی اس میں 100 اور 1000 کا لفظ جو ہے یعنی 100 کے لیے میعتن اور 1000 کے لیے الفن کا لفظ جو ہے یہ مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے, اور جس چیز کو گنا جائے جسے معدود کہتے ہیں وہ مضاف الیہ بن کر استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہنا چاہتا ہوں جی 100 کتابیں, تو عربی زبان میں کہا جائے گا میعتو کتابن. اب یہاں پر کتبن نہیں کہیں گے بلکہ کتابن واحد اسم لایا جائے گا, یہ بس آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. 100 اور 1000 کے لیے جو معدود آتا ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے. تو میعتو کتابن, اور میعتو اور الف کا لفظ جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے. یعنی اب میں اس میں ذرا مذکر مؤنث کا فرق ڈال دوں آپ کو, میں کہوں جی 100 آدمی تو کہوں گا میعتو رجلن, اور کہوں 100 عورتیں تو کہوں گا میعتو امرأتن. اسی طرح 1000 مرد کہنا ہو تو میں کہوں گا الف رجلن, اور 1000 عورتیں کہنا ہو تو میں کہوں گا الف امرأتن. یہ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں. اس لیے آپ یہاں پر دیکھیں الف سنتن کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی 1000 سال, اور الف کی نصب فارم کیوں آئی ہے, یہ ظرف کے طور پہ استعمال. تو فعل کے ساتھ آ رہا ہے ظرف تو ہم اسے مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اتنے حصے کا اگر ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ یوں ہوگا کہ یود احدہم, ان میں سے ہر ایک چاہے گا یا چاہتا ہے, لو یعمر الف سنتن, کاش کے اس کو عمر دی جائے 1000 سال. اور اسی کو پھر با محاورہ کرنے کے لیے جو ترجمہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ عمر پائے 1000 برس کی, یا کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے, یا یہ کہ اے کاش اس کی عمر 1000 برس ہو, یا یہ کہ کہیں 1000 برس جیے. تو پھر اس طرح کا ترجمہ جو ہے آپ کو ملے گا. اب یہ جڑے گا کیسے؟ یود احدہم تو فعل اور آپ کا فاعل بن گیا, تو لو جو ہے پھر یہ ان جو مصدریہ ہے ان معنی میں پھر اس کو لیا جائے گا, یعنی تمنا کے لیے تو آ رہا ہے یہ, لیکن جوڑنے کے لیے ہم اسے کریں گے کہ این یعمرا, کہ اسے عمر دی جائے 1000 سال. یعنی ہم کہیں گے گویا یہاں پر لو جو ہے وہ ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے اسی رکھی تھی کہ اس لو کو اسی
بیس پر، یعنی کہ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان مصدریہ کے معنی میں، تو اس کو لو مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو لو مصدریہ یہ اپنے فعل کے ساتھ مل کر یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر پھر مفعول بھی بن جائے گا کہ وہ کیا چاہے گا، وہ یہ چیز چاہے گا، تو اس طریقے سے اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے جملہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر۔ اس میں آپ کو 5 حروف نظر آ رہے ہیں اور ایک فعل ہے جو کہ وہی یعمرہ ہے، ان کے ساتھ اب یعمرہ استعمال ہوا ہے۔ باقی اسماء ہیں اور اسماء بھی پھر 2 طرح کے، ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ضمیر، اور ضمیریں بھی آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہوا کی ضمیر ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ایک مزحزح کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ مجرور متصل ضمیر ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کی طرف۔ واو جو ہے یہاں پر حالیہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ کے ساتھ پھر ترجمہ کریں گے۔ ما جو ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال جو ما ہوتا ہے، جسے ما حجازیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حجاز والوں کی لغت کے اعتبار سے یہ خبر کو نصب دیتا ہے، یعنی یہ ما اور لا مشابہ بھی لیسا ہوتے ہیں، جس طرح لیسا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی خبر پر با جو ہے زائد لگتا ہے، اسی طرح ما کی خبر پر بھی با زائد لگتا ہے، اور وہ آپ کو مزحزحی پر نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر میں سمپل جملہ رکھوں کہ ہوا مزحزح ہو، یعنی پورا میں رکھوں ہوا مزحزح ہو، اب پہلے جب تک آپ کو مزحزحی کا ترجمہ نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک آپ اسے اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے مادہ آپ دیکھ لیں زاہا زاہا، رباعی فعل ہے اور رباعی کا مجرد باب زحزحا یزحزحو، زحزحتن یعنی زلزلہ یزلزلو زلزلتن، وسوسہ یوسوسو وسوستن، تو فعل باب جو ہے وہی ہے۔ زحزحا یزحزحو، یہاں پر ماضی میں ہا پر بھی پیش ڈلی ہوئی ہے، اس کو زبر کر لیں آپ، اور اچھی طرح بات یاد رکھ لیں کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا ایکٹیو وائس کا ہو یا پیسیو وائس کا ہو، اس کے آخری حرف پر زبر ہی آتی ہے۔ تو زحزحا یزحزحو، زحزحتن دور کرنا، ہٹانا، اور زحزحا اس کو اگر آپ مجہول بنائیں تو یہ بن جائے گا جی زحزحا، اور اس سے بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ فمن زحزحا عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فازا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس زحزحا یزحزحو سے اسم الفاعل بنے گا مزحزحن، مزحزحن کے معنی ہوں گے دور کرنے والا، تو یہ مزحزحن لفظ تھا جو کہ مضاف ہو کر آیا ہے، تو مضاف ہو کر آئے گا تو مزحزحو ہو جائے گا، اور ہا کی ضمیر ساتھ لگ جائے گی تو بن جائے گا جی مزحزحو ہو، تو سمپل جملہ فعلیہ ہوگا جی ہوا مزحزحو ہو۔ اب اس کو جب منفی بنائیں گے آپ تو ما شروع میں لگا تو ما ہوا مزحزحا، یعنی منصوب ہوگی نا خبر، اور پھر حرف جر با جب خبر پر داخل کریں گے تو اس کی وجہ سے خبر مجرور ہو جائے گی اور وہ بن جائے گا ما ہوا بمزحزحہ، یعنی وہ ہرگز اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ ہرگز اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ من العذاب، عذاب سے۔ یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، اور ان یعمرا، ان جو ہے وہ حرف مصدر ہے، اور یعمرا پھر آپ کا فعل مضارع مجہول ہے جو کہ خفیف ہوا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے، اور یعمرا کے اندر جو ہے ہوا کی ضمیر جو کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ اسے عمر دی جائے۔ تو اتنے حصے کا پھر ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اور وہ ہرگز اس کو بچانے والا ہٹانے والا نہیں ہے عذاب سے کہ اس کو عمر دی جائے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہوا کی ضمیر ہے شروع والی وما ہوا میں یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ تو اس کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ احدہم کے لیے ہے یہ ضمیر، اور پھر اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ احدہم جو ہے نا، یعنی وہ تمنا کرنے والا
ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہٹا دینے والا ہو اس کو عذاب سے کہ وہ عمر پائے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ ضمیر ہوا کی جو ہے یہ این یعمرہ ہی کے لیے ہو، یعنی کہ اس کا عمر دیا جانا، یہ جو اس کا عمر دیا جانا ہے یہ اس کو ہرگز بچانے والا نہیں ہے. پھر اس صورت میں این یعمرہ کو اسی ضمیر کا بدل یعنی ما کا اسم قرار دیں گے اور پھر محلن مرفوع اسے ہم قرار دیں گے. امید بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یعنی اس کا عمر پانا جو ہے، یہ لمبی عمر پانا جو اس کی خواہش ہے، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ اسے عذاب سے ہٹا دے. اور آخری حصہ ہے اس آیت کا واللہ بصیر بما یعملون. واو یہاں پر مستانفہ ہوگا، اللہ اسم مبتدا مرفوع، بصیرون جو ہے یہ خبر مرفوع، بما یعملون جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا بصیر کے کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور ما جو ہے یہ موصول ہے اور موصولہ کے بعد صلہ ہے جو کہ یعملون جملہ فعلیہ استعمال ہو رہا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ واو کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اور جو ضمیر عائد ہے جو کہ ما کے لیے ہے وہ محذوف ہے. یعملونہ اصل تھا اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا بصیر کے لیے، اور اسم اللہ مبتدا اپنی خبر بصیر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اور پھر اس جملے کا لفظی ترجمہ بنے گا اللہ تعالیٰ خوب ہر وقت دیکھنے والا ہے اس کو جو عمل وہ کرتے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 96 مکمل ہو گئی ہے اور ساتھ ہی رکوع بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی اگلی سکرین پر، اس میں مزید آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آ جائیں گی کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. دیکھتے ہیں جی انہوں نے معانقہ جو ہے وہ اس کا استعمال کیسے کیا ہے. بلا شبہ یقیناً دونوں ترجمے آگے، تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ اس کو پچھلے جملے پر عطف کر رہے ہیں. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. وہی جو میں نے آپ کے سامنے ترکیب رکھی ہے نا اسی کے متعلق ترجمہ کیا گیا ہے علی حیاتن زندگی پر. اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندہ رہنے پر حریص پائے گا اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم ان کا ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. حالانکہ انہوں نے بھی واو کو حالیہ لیا ہے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے. انہوں نے بالکل اسی طرح ترجمہ کیا ہے کہ ان یعمر جو ہے یہی ہوا ہے، صحیح ہے نا، یعنی یہ چیز کہ ان یعمر یعنی وما ہوا ان یعمر بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت نمبر 96 مکمل ہو گئی، رکوع بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے رکوع کے ساتھ نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني